بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرقہ پرستی کفر و شرک ہے؟ پوسٹ نمبر 1۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ سورہ آل عمران آیات 102 اور 103۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، اور تم سب اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ تم اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار نہ ہو، یعنی ساری زندگی تمہاری پہچان مسلم ہو اور تمہارا عمل تابع داری کا ہونا چاہیے، کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید سے لازمی وابستہ ہو، زندگی انہی اصولوں اور قوانین کے مطابق گزارو کہ جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور جن کی تشریح احادیث صحیحہ کی صورت میں موجود ہے، یعنی عقیدہ اور عمل لازمی طور پر قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تم فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ فرقہ لفظ فرقہ سے مشتق ہے، جس کے معنی الگ کرنا، جدا ہونا کے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں فرقہ جماعت سے اختلاف کرتے ہوئے الگ ہو جانے والے گروہ کو کہتے ہیں۔ فرقہ فرقہ ہو جانے کے معنی جدا جدا، علیحدہ علیحدہ ہو جانا ہوتے ہیں۔ فرقہ کیوں بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ بنائے اور اختلاف کیا، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 14 میں فرمایا: وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ترجمہ: یہ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے علم آ چکا تھا، آپس میں بغض و عناد کے سبب۔ واضح ہوا کہ علیحدہ علیحدہ یعنی فرقہ فرقہ ہو جانے کی وجہ لا علمی نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد اور اختلاف کی وجہ سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں مزید فرمایا گیا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں ضد کی وجہ سے باہم اختلاف کیا، لہذا اللہ نے ایمان والوں کو ان کی اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے حق کے مطابق ہدایت عطا فرما دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، دراصل یہ اختلاف اللہ کے نازل کردہ سے تھا۔ دلائل آ چکے تھے لیکن ایک نے مانا دوسرے نے نہیں مانا اور اس سے اختلاف کیا، اس پر ضد بازی ہوئی اور وہ جماعت سے نکل کر ایک جدا گروپ بن گئے۔ اسے ہی فرقہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان والے تھے انہوں نے اس سے اختلاف نہیں کیا،
یعنی اللہ کے نازل کردہ سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا اور اعمال کیے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں اور قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک جماعت مسلمین کا نام دیا ہے، جیسے سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، ترجمہ، اس اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ قرآن کی ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اپنانے والوں کا نام ہر دور میں ایک ہی رکھا ہے، یعنی مسلمین، جس کا واحد مسلم ہے۔ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، بحوالہ بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر اور مسلم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جس مذہب سے ہوتے ہیں اسے اسی مذہب کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اسے سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، آغا خانی، بہری اور نہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ فرقہ پرستی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ ترجمہ، کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر اپنی آیات پیش کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ کلمہ گو فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں تک مار رہے ہیں، جس کی کھلی مثال شام میں سنی و شیعہ کے درمیان ہونے والی جنگ ہے، جس میں روس نے بھی کھل کر سنیوں پر بمباری کی ہے۔ پاکستان میں بھی کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں کہیں کسی فرقہ کی عبادت گاہ جلا دی گئی، کہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ فرقوں کو ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا رہا ہے۔ فرقہ پرستی کرنے والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ ترجمہ، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ فرقوں یا گروہوں سے تعلق رکھتے ہوں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچیں کیا حال ہوگا کہ جب ایسے لوگ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش کے متمنی ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ فرقہ پرستی مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم آیات 31 اور 32 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ترجمہ: اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اسی سے ڈرو اور صلاح قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح ہے کہ جس کی موت شرک پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت ممکن ہی نہیں۔ اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ انشاء اللہ تعالی اگلی قسط میں ہم اس بارے میں احادیث پیش کریں گے۔